تو یہ برج میڈیا کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم اردو کتابوں سے تھوڑا باہر نکلیں اور آج 2 انگریزی کی کتابیں بھی جو ہے ہماری محفل میں زیر بحث ہیں. ہمارے ایک مہمان مصنف پیر سجاد علی صاحب تو موجود ہیں، لیکن ارشد جاوید صاحب جو ہے وہ باوجود شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، جو مقررین ہیں، جو ادیب ہیں، جو شعراء ہیں، جو دانشور ہیں، وہ میر صاحب کی کتاب اور توفیق انصاری صاحب کی کتاب پر گفتگو کریں گے. میر صاحب ہماری محفل میں پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کتاب بھی ہمیں ایک ہی ملی تھی، تو اس میں سے ہم نے جتنے حصے وکھرے کر کے جو کیا تو اس پہ ہمارے لوگ بولیں گے، لیکن ذرا کم بولیں گے. اور توفیق صاحب کی کتاب تو ظاہر ہے ہم سب کے پاس آلریڈی موجود تھی، اور اس کتاب کی رونمائی 2023 میں آلریڈی ہو چکی ہے. لیکن اس کتاب کی ضخامت ایسی ہے کہ یہ ہر مہینے بھی ہم کرتے رہیں گے، تو جو ہے یہ تقریباً 4 سال تک چلے گی. تو ہاں، اور ہوتی رہے گی بار بار، پھر اس میں اضافہ ہوتا رہے گا ان پروگراموں کا. تو اس لیے اس پہ بار بار ہم گفتگو کرتے رہیں گے مختلف پروگراموں میں. تو اب ہم آپ کو آج کے پروگرام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور میں آج کی ناظمہ طاہرہ رضا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ نظامت کے پڑھائی سر انجام دیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ سب کو اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں جن کی رونمائی ہو رہی ہے، پذیرائی بھی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اپنے پروگرام کا. اور اب میں سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے پاس 3 مصنفین ہیں، اور میر سجاد علی صاحب، ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب، اور ایک جو ممدانی صاحب پہ بک کیا وہ ارشد جاوید صاحب کی. تو یہ بہت خوبصورت اضافہ ہے ہمارے شکاگو میں جو کتابوں پہ ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جناب عمر عالم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کو کے اوپر. مظہر عالم صاحب، آپ ہماری تنظیم کے بہت سرگرم رکن ہیں اور ہمیشہ فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو تشریف رکھتے ہیں مظہر عالم صاحب. السلام علیکم. آج مجھے جو کتاب اور موضوع دیا گیا ہے یہ ڈاکٹر میر سجاد علی صاحب کی کتاب ہے ٹرنکیزنی اینڈ ٹرائب. اور جیسا مسرور نے بتایا کہ ہم پہلی مرتبہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم انگریزی کو بھی اپنی ظاہر ہے تو ادبی، چاہے انگریزی بھی ہو یا اردو میں، اور ہم ادبی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر اردو میں لکھا جائے تو سکون اور فتح یا سکون اور کامیابی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. امریکہ میں نسلی برادریوں کا تاریخی سروے، یہ بہت اچھی ایک ریسرچ ٹائپ کی کتاب ہے. سجاد علی صاحب کا تعارف جو میں نے دیکھا تو انہوں نے لٹل فلاور اسکول جو سینٹ گیبریل کیتھولک مشنری گروپ کے مونفورڈ برادرز کے زیر اہتمام حیدرآباد سے ہے، وہاں سے کیا تھا. پھر ہندوستان میں ہائی اسکول کرنے کے بعد یہ امریکہ آ گئے. یونیورسٹی آف الینوائے سے انہوں نے BS انجینئرنگ میں کیا، اور پھر MS کیا انجینئرنگ میں یونیورسٹی آف ٹینیسی سے. انہوں نے الاباما یونیورسٹی میں PhD کورس تقریباً مکمل کر لیا تھا. پھر انہوں نے کنسلٹنگ انجینئر کے طور پر امریکہ کے بہت سے شہروں کا سفر کیا، اور اس عمل میں بہت سی نسلی مذہبی برادریوں سے ملاقات کی، اور ذاتی طور پر امن، بقائے باہمی اور تعاون کا مشاہدہ کیا. اس مشاہدے نے سجاد صاحب کو تحقیق کرنے اور امریکہ میں تمام مذہبی برادریوں کی ہجرت اور ان کے تعاون کو پیش کرنے اور مستقبل کے چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنے پر مجبور کیا. اس کتاب میں انہوں نے مختلف نسلی برادریوں، تمام یورپی، افریقی، ایشیائی، مشرق وسطیٰ، جنوبی امریکہ وغیرہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے جو ریاستہائے متحدہ میں مقیم ہیں، اور اسے تاریخی شکل میں پیش کیا گیا ہے جو کرسٹوفر کولمبس کی طرف سے امریکہ کی دریافت سے شروع ہوا. اور اس سے پہلے بھی جب یہ مقامی امریکی آباد تھے، انہوں نے ان کمیونٹیز کے فن، پکوان، ثقافت، مذہب کو بھی پیش کیا. انہوں نے اس پرامن ماحول پر تبادلہ خیال کیا جسے انہوں نے امریکہ کے اندر کئی شہروں کا سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور کس طرح امریکہ نے 1776 سے لے کر موجودہ وقت تک آزادی اظہار کے ساتھ جمہوری طریقے سے پوری دنیا میں
امر اور ہم آہنگی پھیلانے کے لیے سکون کا ایک رول ماڈل بنایا ہے۔ مقامی عملیوں کی ثقافت اور مذہب اور یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور جنوبی امریکہ سے لوگوں کی نقل مکانی کی تفصیلی وضاحت اور بحث۔ یہ کتاب ثقافت، مذہب، تہذیب، کھانوں، فن اور زبان کے لیے ان تمام تاریخ وطن کی شرارت کو پیش کرتی ہے۔ انہوں نے شروع کیا ہے 1600 سینچری سے امیگریشن ہوتا ہے اور ہندوستان سے برٹش جو ہیں وہ امریکن کالونیز میں آ کر بستے ہیں، پھر یہ آپ کو 1700s میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ 1900 میں تقریباً 2000 سکھ جو ہیں وہ امریکہ آتے ہیں اور پھر وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں اور کیلیفورنیا، سدرن کیلیفورنیا پر جاتے ہیں۔ پھر 1917 میں جو ہے وہ ایک ایشیاٹک بارڈ آرڈیننس ہوتا ہے جس میں روکا جاتا ہے کہ امیگریشن نہیں دیا جائے گا ایشیاز کو۔ تو غرض یہ کہ پھر 2000 تک انہوں نے پوری تفصیل دی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کتاب لیں اور پڑھیں۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، ایک مختصر سا تعارف میں نے کرا دیا ہے، لیکن یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں پڑھنے کے بعد تحقیقی مقالہ ہے اور اس میں انہوں نے راہیں کھول دی ہیں آگے ریسرچ کرنے والوں کے لیے۔ تو لوگ چاہیں تو اس میں سے ٹاپک پک کر کے اور آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک چیز جو میں وضاحت ہو سکتا ہے صاحب کریں کہ میں دیکھ رہا تھا تو آپ نے سارے ریلیجنس کو اس میں ڈسکس کیا ہے، زرتشت کو بھی لیا ہے اور ایون کرسچینٹی میں آپ نے سیونتھ ایڈوینٹسٹ کو سیپریٹ کر دیا ہے، لیکن مجھے بہائی لوگوں کا کچھ وہ نہیں نظر آیا۔ تو یا تو آپ طرف سے کسی وجہ سے ان کو نہیں رکھا گیا یا یہ کہ پہلے کے بعد سیکنڈ نہیں شکریہ۔